سر عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بار پھر ظاہر ہے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان سامنے آیا ہے اور ظاہر ہے 3 ہفتوں کے بعد کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ظاہر بیان دیا، بلکہ گزشتہ روز ہی کہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سر اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چل رہا ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ سارا سیناریو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سنیے، عمران خان کا ایونچولی یہ کہہ دینا کہ مجھے انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے، تو یہ بڑا واضح طور پہ میرا خیال ہے ان کو وائبس کیا، ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے تھے انوالو ہو کے الیکشن کروائیں، وہاں سے تو صاف جواب آ گیا ہے۔ لگتا ہے کہ جی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی تناظر میں عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو متحرک رکھنے کے لیے اور حکومت کے خلاف ایک شدید دباؤ ایک دفعہ پھر بڑھانے کے لیے یہ تحریک کا ذکر کیا، تحریکوں کا ذکر کیا، جسے 3 ہفتوں کے بعد وہ جوائن کریں گے۔ دیکھیں، ایک طرف اپنے لوگوں کا لہو گرما کے رکھنا، ان کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا کہ ہر وقت وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ آپ اتنے ایونٹس ہو چکے ہیں، لوگ تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ وقت ایسا بھی آیا تھا بیچ میں، لوگ تنگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی ختم کریں، نکلنا ہے، چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، استعفے دینے دیں۔ تو اب وہ بھی ایک ایشو اپنی جگہ پہ ہے کہ کیسے لوگوں کو انٹیکٹ رکھا جائے، موبلائز رکھا جائے۔ سونیا، یہ کہہ دینا کہ جی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ جو خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ضمنی انتخابات ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جی شاید عمران خان صاحب جتنی جلدی میں سب کچھ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، اور جو نئی قیادت آرمی کی جو چاہ رہے تھے کہ ان سے سوالات بھی انہوں نے تیزی کے ساتھ اٹھائے، بار بار اٹھائے کہ جی انشور کریں، الیکشن کروائیں۔ وہ جو بات ہوتی تھی نہی المنکر والی، امر بالمعروف والی، وہ بھی ساری باتیں ان کو سنانے والی تھی۔ تو اب ظاہر ہے اب جس طرح وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، بار بار آ رہا ہے کہ جی وہ اس میں نہیں آئیں گے، کسی صورت میں نہیں پڑھنا، اپنے فیصلے آپ اپنے طور پہ کریں۔ تو یہ ایک عمران خان صاحب کی اس لحاظ سے ایک میرا خیال ہے فرسٹریشن ہوگی، یا غصہ ہوگا، یا ان کو لگتا ہوگا کہ جی مجھے اب اس سے تسلی میں آ جانا چاہیے کہ الیکشن 2023 سے پہلے نہیں ہوں گے، اگست سے پہلے۔ اور پھر 4 ملاقاتیں اسحاق ڈار صاحب کی، جن کو بڑی اہمیت دی گئی، عارف علوی صاحب کے ساتھ، وہ بات نہیں بنی، پھر بیک ڈور چینل پہ اور بھی باتیں ہوئیں۔ دیکھیں اب سونیا، ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ بھی جو ہے نا، جو حکومتی لوگ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے لیگل طریقے سے، آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا تھا، لہٰذا الیکشن اگلے سال ہوں گے، دوسرا یہ اگست میں ہوگا۔ دوسرا ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا اور تو اور بلدیاتی الیکشن میں اسلام آباد میں ملتوی کر دیے گئے، ان کو لگا کہ شاید یہاں پہ بھی جھٹکا ہو جائے گا ہمارے خلاف، پی ڈی ایم ونی اس طرف آ رہے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت نوٹس لیا، بلا لیا الیکشن کمیشن کو، بھئی آپ 3 دن پہلے کر رہے ہیں، سب تیاری ہوگی، تو مذاق بنائے ہو آپ نے سارے سسٹم کو، ایسا کیوں ہوا؟ اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جی آبادی بڑھ گئی ہے، یوسیز کی تعداد، یونین کونسل کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک طرف تو بڑا شدید دباؤ حکومت پہ، پی ڈی ایم پہ، الیکشن کروانے پہ، دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے پاس ایک لیگل آئینی جواز ہے کہ جی حکومت جو ہے 2023 تک ہی رہے گی، اگست تک، لہٰذا اس سے پہلے الیکشن نہیں کرواتے۔ بھلے ان کا اس میں نقصان ہو سکتا ہے، الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ ابھی تک وہ کچھ نہیں دے پائے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ویسے کل بائی دی وے بڑا دھوم دھڑکے سے اعلان کیا ہے، وہ ڈوم ڈے سینیریو پیش کرنے والوں کو کہا ہے کہ جی یہ کسی صورت میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اللہ کرے نہ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ماضی میں ہم نے دیکھا، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بڑی پارٹیاں ایک دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اقتصادی حالت جتنی بھی خدا نہ خواستہ خراب ہو، اس کو کیش بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا اس کا تناظر اس انداز میں ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اب الیکشن کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ معاملہ نہیں جائے گا۔ بیچ میں پھر یہ بھی ایک آ گیا، تحریک کا اعلان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موبلائز کرنے کے لیے لوگوں کو یہ نئی تحریک جو سٹارٹ کی گئی ہے، یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ان کے کارکن ہیں، ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ تو چاہتے ہیں الیکشن آج ہو جائیں، آج ان کے خلاف آپ بات کریں، آپ کے خلاف وہ بات شروع کر دیں گے۔ وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا جس طرح جہاں عمران خان جاتے ہیں اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جب سے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، وہ بھی طرح پپو بھی طرح موبلائز نہیں ہوئے، موبائل ہیں، آنا جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، 1-2 فنکشن اور اٹینڈ کیے نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس لیے پرویز الہی صاحب بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ جی جلدی الیکشن میں نہ جائیں کیونکہ آپ کے لیے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ہم بہت سارے کام کر لیں گے بائی دا ٹائم الیکشن ہوگا، بہتر یہی ہے کہ تیاری کر کے ساتھ جائیں۔ تو مجھے لگتا ہے سنیے، ایک طرف یہ سینیریو بلڈنگ ہے، دوسری طرف یہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ، میں نے بھی کل بھی آپ سے بات کی تھی اور لوگوں سے بات کی، یہ کہنے کی بات چلی تو ہے، اور آپ نے دیکھ لیں وہ بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے پھر بار بار کہ جی کچھ پی ڈی ایم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جتنا وقت ہم گزاریں گے ہمارے لیے نقصان ہی ہے، بہتر ہے الیکشن کی طرف جائیں یا ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیں، بیٹھ کے کچھ کر لیں، وہ نہیں ہو رہا۔ اسی تناظر میں یہ ایک پھلجھڑی چھوڑی گئی تھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی۔ نہیں ملے گا کہ سیاسی نظام جو ہے مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، یا بالخصوص موجودہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے؟ اس سے ایک نئے سیاسی نظام کا تو فیل ہونے کو تو میں ذرا تھوڑا سا آئی وڈ اوائڈ یوزنگ دیٹ ٹرم۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ
ہمارے سیاستدانوں کا بڑی تیزی کے ساتھ فیلئر ہو رہا ہے. دیکھیں نا, جب آپ اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے, اسٹیبلشمنٹ کو بار بار بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھی اپنے مسائل خود حل کریں, ہمیں بیچ میں نہ لے کے آئیں, بڑا واضح طور پہ ایک سگنل میسیج بہت عرصے سے جا رہا ہے. تو اس صورت میں وہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے, انہیں بھی بیٹھ جانا چاہیے, لیکن اب کیونکہ دونوں کے سٹیکس اتنے زیادہ سیاسی طور پہ آئی ہیں, پھر سیاسی مفادات کے ساتھ ذاتی مفادات بھی ہیں, پھر ایک انا کی جنگ بھی ہے, ایک انا کی بھی لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ناک سے اوپر کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, لہٰذا کوئی بات کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی پی ڈی ایم کی قیادت روز کہتی تھی عمران خان کو آج استعفے دیں, کل ہم جناب الیکشن کرائیں گے. اب دونوں طرف سے بھاگ رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا تو پنجاب اسمبلی کا تو ایک رفڑ پڑ گیا ہے, آپ کے پی کے تو کرائیں. تو اس طرح نہیں کرائیں گے. ہاں ایک چیز ہے, جتنا بھی ان کا نقصان پی ڈی ایم کا ہوگا اس حوالے سے ضرور ہوگا الیکشن دیر کرنے میں, کہ عمران خان کا دباؤ بڑھتا رہے گا. جو بھی اس وقت صورتحال سیاسی طور پہ خراب ہو رہی ہے, بھائی وہ اتنی خراب ہوگی سونیا کہ 2023 کا سینیریو بھی پوری دنیا میں خوفناک ہے. ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں اگلے سال بھی ریسیشن ہوگا, اگلے سال بھی مہنگائی آسمان پہ پہنچے گی. اور پاکستان کے لیے تو مسائل بہت ہیں, جنہیں پیسہ چاہیے $34 بلین, روزانہ کی بنیاد پہ جناب 5-6 ملین ڈالر جو ہے نا وہ روزانہ اسمگل ہو رہے ہیں. بستان صاحب تو $250 ملین کی بات کر رہے ہیں ہر مہینے, اور $2 بلین مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان جا رہا ہے. وہ اتنا شاید نہیں جا رہا, لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ فری فار آل ہو چکا ہے. حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کنٹرول کہیں نہیں, سارا فوکس سیاست پہ ہے. اب جس طرح کہنا چاہیے گورننس کو بہتر کرنا, ماحول کو بہتر کرنا, سیاسی اور اقتصادی مسائل کی طرف جانا, اس طرح توجہ نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی احتشام صاحب بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ معاشی دلدل میں پھنسا ملک مزید تجربات کا متحمل ہو سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, یا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آئینی حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے, ریزسٹ کریں گی پاکستان تحریک انصاف, دیگر جماعتیں, اور یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت؟ سونیا دیکھیں, ظاہر ہے ان کی ریزسٹنس تو ڈیفینیٹلی ہوگی, کیونکہ ان کو تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جی یہ معاملہ پر 1 سال نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال تک لٹک سکتا ہے. اب میں حیران ہوں, لوگوں نے تو نام دینے شروع کر دیے ہیں. حفیظ شیخ جو فارمر فائنانس منسٹر ہے, ان کا نام پھر آنا شروع ہو گیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے. شبر زیدی, اشفاق حسن خان اور لوگوں کے نام جو کیبنٹ میں ہوں گے. لیکن میرا اپنا خیال ہے سونیا, دیکھیں ایک تو ہوتی ہے ایکسیپٹیبلٹی اس نظام کے لیے, دوسری یہ ہے کہ جی کیا یہ آنے کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے, ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی مشکل پیش آ گئی ہے نا, وہ آج گھما پھرا کے آئی ایم ایف کی طرف ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوگا. ان کی کڑی شرائط لے بیٹھی ہے ان کو. آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے کل بھی بات کی تھی, ایسا شکنجہ کسا انہوں نے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں سکتے. اب ظاہر ہے اس کے لیے کیا کریں گے, اب وہ کہتے ہیں شرائط ماننی پڑیں گی. اور بائی دی وے کل اسحاق ڈار صاحب نے جو لاہور اپنا کراچی میں خطاب کیا ہے اسٹاک مارکیٹ کے لوگوں کو اور بزنس مین کو, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بالکل وعدہ پورا کریں گے, اس میں مشکلات ہیں ہم, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھا جائے. ہاتھ تھولا سونیا دیکھیں, وہ جو سبسڈیز ہم دے رہے ہیں, چھوٹی ہے بڑی ہے, وہ کہتے ہیں کٹ لگائیں, ختم کریں. اب یہ ہمارے لیے مشکل ہے, عوام پہ آنا ہے. عوام پہ آئے. ایک وجہ یہ آپ کو لگتا ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو بات ہو رہی ہے, اگر بالخصوص وہ عبوری سیٹ اپ بن جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بوجھ عوام پر مزید بڑھے گا؟ اور اسی لیے لانے کی بات ہو رہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اتنے سخت مشکل فیصلے کر نہیں سکے گی. اگر مزید عوام پر بوجھ ڈلے گا تو پھر یہ انتخابات میں کیا کریں گے؟ یہ اپنی جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے, کیونکہ سٹیکس ان کے کچھ نہیں ہوتے, ان کا کچھ نہیں جاتا. جو ٹیکنوکریٹ آئیں گے, جو سیاسی لوگ نہیں ہوں گے, غیر سیاسی ہوں گے, بھلے ان کی طرف سے کچھ ہو, 3 مہینے کے لیے آتے ہیں, 1 سال کے لیے آتے ہیں, وہ کر کے وہ چلے جائیں گے. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب بھی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ایز سچ تو نہیں بنی, لیکن مشرف صاحب کی حکومت کو لوگ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کہتے تھے, جس میں آپ نے دیکھا شوکت عزیز فائنانس منسٹر تھے, اس کے بعد زبیر خان کامرس منسٹر تھے, عطاء رحمان صاحب ہائر ایجوکیشن کے منسٹر تھے. یہ ٹیکنوکریٹ ہی ہیں, بیسیکلی پروفیشنل لوگ ہیں. لیکن ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل وہیں کھڑے ہیں, لوگ وہیں ہیں, شرائط آئی ایم ایف کی وہیں ہیں. اور پھر زیادہ پریشان کن بات ہے سونیا کہ ایز وی اسپیک سعودی عرب بھی, چائنا بھی, یو اے بھی, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے کلین بل آف ہیلتھ ٹو دا اکانومی لیں, ان کے ساتھ معاملات بہتر کریں, پھر آگے چلیں گے. حکومت اسی میں خوش ہے کہ انہوں نے $1 بلین واپس کر دیا جو دسمبر میں ڈیو تھا, 3 دسمبر کو, جو سکوک بانڈ اور یورو بانڈ تھے. لیکن اب اگلی پیمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ ڈیو ہو رہی ہیں. ریزروز ہمارے $6 بلین سے بھی اب کم ہونے جا رہے ہیں 2 دن میں. تو یہ ان حالات میں حکومت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے سونیا. یہ کنسنسس ہو جاتا, مل کے بیٹھ کے آپس میں کچھ چیزیں طے کر لیتے, تو ساری دنیا کو ایک اسٹرانگ میسج اب وننس چلا جاتا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک بھی جگہ بیٹھ گئے ہیں, لہٰذا ان کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے. اب ظاہر ہے انہیں بھی ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے, عمران خان کی صورت میں آتی ہے, یا حکومت کی کمزوری کی صورت میں نظر آتی ہے.
میرا خیال ہے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اور زیادہ مصیبت بنائی اس حکومت کے لیے مفتاح اسماعیل نے. وہ تواتر کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہوگا، IMF کے پروگرام سے نکلے پچھلے ہفتے، آرٹیکل بھی لکھا، اسحاق ڈار صاحب ان پہ بنائے بیٹھے. اب اسحاق ڈار صاحب نے کوشش تو کی ہے، جنرلی گئے بھی ہیں، لوگوں سے ملے بھی ہیں، اور کچھ طریقہ کار انہوں نے ڈھونڈا بھی ہے. سونیا یہ اتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ ون گو میں حل نہیں ہو سکتے، اور IMF کو غصہ اس بات کا ہے. بائی دی وے جو پروگرام ان کا آپ نے دیکھا بیچ میں ٹوٹ گیا تھا، عمران خان صاحب نے عمل درآمد نہیں کیا، جاتے تھے بجلی گیس بھی کم کر گئے تھے، اس سے بھی معاملہ خراب ہوا. انہوں نے بھی وقت لیا، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ شرائط تو منوا لی تھی. آپ نے دیکھا انرجی سیکٹر میں پھر جس طریقے سے پیٹرولیم لیوی 50 روپے تک لے جانے والی بات کسی حد تک وہ لے گئے. انہوں نے فیصلے کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریاست جو بچا لی ہے، اپنی حکومت جو ہے نا اس کو ہم نے سیاست کو نہیں بچایا، اس کو نقصان پہنچایا. لیکن انٹرم سیٹ اپ کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ عام انتخابات یا ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں تاکہ ایک مضبوط گورنمنٹ، عوام کی نمائندہ گورنمنٹ آئے اور ان مسائل سے نکلے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ IMF پھر راضی ہو جائے گا کیونکہ 5 سال کے لیے وہ مینڈیٹ لے کر آئے گی بجائے اس کے کہ آپ مختلف تجربات کریں؟ دیکھیں IMF نے یہ بھی سو مینی ورڈ یہ کنوے تو کرایا ہے اس حکومت کو کہ بھی انٹرم سیٹ اپ اگر آ جائے گا 3 مہینے کا تو ہم ان کے ساتھ یہ بات چیت نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ ساری شرائط وہ ہم سے منوا لیں گے، وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم بھی چاہیں گے کہ ایک باقاعدہ ایک نئی حکومت بن جائے وہ الیکشن کے بعد، اور تاکہ ہم اس سے بات چیت کر سکیں اور 5 سال کے لیے ہو. اس کے لیے سونیا گراؤنڈ نہیں بن پا رہا. بدقسمتی سے یہ سیاسی لڑائی 9 مہینے میں نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی نہیں دیکھی کہ وہ جس کو کہنا چاہیے ڈریگن ڈرون ہے دونوں طرف سے، وہ کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجتاً آپ اور میں تو سفر کر رہے ہیں، ملک سفر کر رہا ہے. افغانستان کی صورتحال اور خراب ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے ایشوز اور خراب ہو رہے ہیں. ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے دہشت گردی آپ نے دیکھا پھر 52% زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ مسائل مشکل جو ہے وہ ہمارے لیے کھڑی ہو رہی ہے. بہرحال